کہ آمین۔ عزیزو، ایک بار پھر میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے ایک بار پھر مجھے موقع دیا کہ میں خدا کے کلام کی خدمت کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں، اور خداوند نے کہتے ہیں ہمیں ایک بار پھر کہتے ہیں اکٹھا کیا اور مجھے اس لائق بنایا کہ میں آپ لوگوں کے درمیان آ سکوں، تو اس کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اور عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے لگے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی سنجیدہ ٹاپک ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جانے انجانے میں ہم ان باتوں پر غور نہیں کرتے، کیونکہ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسیح کے شاگرد بننا چاہتے ہیں اور وہ بشارت کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک وہ خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کو لے کے جائیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک وہ خدا کی محبت کو لے کے جائیں کہ کس طریقے سے خدا نے دنیا سے محبت کی اور اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا، تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے فضل کے وسیلے سے، اس کے صلیبی کفارے کے وسیلے سے ہم خدا کو، رب الفاظ کو ابا یعنی اے باپ کہہ کے پکارنے والے بن سکیں۔ تو جب عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ خواہش اپنی زندگی میں رکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بن جائیں، ہم خدا کے سچے فرزند بن جائیں اور خدا کے سچے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں اور خداوند یسوع مسیح کے سچے دوست بن جائیں، تو عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلام مقدس ہمیں کچھ سکھاتا ہے کہ جب ہمیں شاگرد بننا ہے تو ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں، اپنے ذہن میں، اپنے دل میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ تلاوت کریں لوکا کی انجیل 14 باب اور اس کی 25، 26 اور 27 آیت۔ جس کسی کے پاس خدا کا پاک کلام موجود ہے وہ حوالہ نکالیں، لوکا کی انجیل 14 باب، لوک چیپٹر 14 اور 26 اور 27۔ کلام خدا میں یوں مرقوم ہے عہد جدید میں لوکا کی لکھی کی معرفت انجیل 14 کی 25 تا 27 آیت میں، جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے پھر کر اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ 27 آیت میں، جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ آمین۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ بھائی میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے یہ تلاوت کی تو 25 آیت سے پہلے آپ نے ایک ہیڈنگ لکھی، دیکھی بائبل میں کہ ایک ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے 25 آیت سے پہلے، وہ ہیڈنگ کیا آپ پڑھ سکتے ہیں؟ شاگردیت کی قیمت۔ ہاں، جو ہم نے تلاوت کی ہے خدا کے کہتے خوبصورت بیٹے نے، کہتے ہیں جس طریقے سے خدا کے کلام میں سے پڑھا ہے 25 آیت میں سے، یہ لوکا کی انجیل 14 باب کی 25 آیت کے شروع، جب اس کو پڑھتے ہیں، اس آیت کی شروعات کرتے ہیں، اس کو پڑھنے کی ریڈنگ کی، تو اس سے پہلے ایک ٹاپک لکھا ہوا ہے جو اس ورس کے سٹارٹ میں ہے، وہ ہے شاگردیت کی قیمت۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے، جو آج کا موضوع ہے، جس وشے میں ہم بات کرنے لگے ہیں، وہ ہے شاگردیت کی قیمت، کوسٹ آف ڈسائپلشپ۔ عزیزو، یہ ہمیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ بہت لوگ جب شاگردیت میں آتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور بس وہ شاگردیت میں نکل پڑتے ہیں، اور جانے انجانے میں بہت ساری پرابلمز آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کس طریقے سے اس کو ہینڈل کریں، ہم کس طریقے سے اس کو فیس کریں، یا کس طریقے سے ہم اس کا مقابلہ کریں، ہمیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن خدا کا پاک کلام ہمیں یہاں پر بہت ہی خوبصورت بات ہمیں سکھاتا ہے، اور یاد رکھنا یہ کسی شاگرد کے الفاظ نہیں ہیں، یہ کسی نبی کے الفاظ نہیں ہیں، یہ کسی رسول کے الفاظ نہیں ہیں، یہ کسی فرشتے کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر جو الفاظ درج ہیں یہ ہمارے زندگی کے مالک، ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے منہ کی باتیں ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بہت سے لوگ، لکھا ہے کہ جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے پھر کر ان سے کہا، کس نے پھر کر؟ خداوند یسوع مسیح نے، ہمارے زندگی کے مالک نے پھر کر کہا کہ اگر کوئی، لکھا اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ اب عزیزو، بہت سے خادمین ہیں یا بہت سے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں، والدین ہیں، بزرگ ہیں، جب اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو اس کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں
اس کی غلط ترجمہ کرتے ہیں یا غلط اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ جی جب آپ خدمت میں آتے ہیں تو سب کو دشمن بنا لینا. ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو خدا کا پاک کلام ہمیں سکھا رہا ہے یہ بہت ہی خوبصورت بھید ہے کہ جو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے. اور جاننا یہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں جب ہم شاگردیت کے لیے چنے جاتے ہیں، ہم بشارت کے کام کے لیے چنے جاتے ہیں، ہم خدمت کا آغاز کرتے ہیں، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ بچے ہوں، تو ان کو اپنی زندگی میں سب سے پہلا درجہ کس کو دینا ہے؟ خداوند یسوع مسیح اور اس کے کلام کو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر جب ہم خدمت کرتے ہیں تو ہمارا دھیان زیادہ اپنے باپ کی طرف ہوتا ہے، یا اپنی ماں کی طرف ہوتا ہے، یا اپنی بہن کی طرف ہوتا ہے، یا اپنے بھائی کی طرف ہوتا ہے، یا پھر یہ کہتے ہیں ہمارے اپنے بچوں کی طرف ہوتا ہے، یا بچوں کا ماں باپ کی طرف ہوتا ہے، یا پھر بزرگوں کی طرف ہوتا ہے. عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا وقت خدا نے آپ کو دیا ہے اس سے آپ فائدہ اٹھائیں. وہ فائدہ کیا اٹھانا ہے؟ جتنا ہو سکے اتنا خدا کی محبت اور خداوند یسوع مسیح کے فضل کے بارے میں بتائیں، کیونکہ فضل صرف اور صرف یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب میں خدا کے مذبے پہ بیٹھا ہوں اور میں خدا کے کلام کو شیئر کر رہا ہوں تو میرے کو زیادہ سے زیادہ ٹائم اسی بات پر دینا ہے، زیادہ سے زیادہ فوکس اسی بات پہ کرنا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ باتیں خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتاؤں، تاکہ اس کے بعد جب کوئی خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ کامل طور پر قبول کرے تو روح القدس اس کا چلتا پھرتا اس کا مقدس، اس کا کہتے بدن، اس کے بدن میں آ کے کیا بن جائے؟ اس کا بدن روح القدس کا مقدس بن جائے، کہ روح القدس اس میں چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا بولتا نظر آنے لگ جائے. اور عزیزو، یہ تب ہی ہوگا جب ہم سب سے زیادہ آنر کس کو کریں گے؟ خداوند یسوع مسیح، اس کے کلام اور اس کی باتوں کو کریں گے. کیونکہ صرف واحد خداوند یسوع مسیح ہی ہیں جن کے وسیلے سے نجات کو ہم ریسیو کرتے ہیں. اگر کوئی خادم سوچے یا میں اپنی وائف کی کہتے ہیں خدا کے کلام کو شیئر کرتے ہوئے تعریفوں کے پل باندھ دوں تو میری وائف آپ کو نجات نہیں دے سکتی، میری وائف کے کام آپ کو نجات نہیں دے سکتے، میرے والد کے کام آپ کو نجات نہیں دے سکتے، میرے بچوں کے کام آپ کو نجات نہیں دے سکتے. کلام کا وقت ہے کہ خدا کے کلام کی خوشخبری کی منادی کرنا. ہاں، جب گواہی کا وقت آئے، ٹیسٹ منی کا وقت آئے، تب ہم ان باتوں کو شیئر کریں کہ خدا نے ہماری زندگی میں کیا کیا کام کیے، یا میرے والد کی زندگی میں کیا کام کیا، یا میری بیوی کی زندگی میں کیا کام کیا، یا میری ماں کی زندگی میں کیا کام کیا، یا میرے بچوں کی زندگی میں خدا نے کیا کام کیا، یا میرے بزرگوں کی زندگی میں خدا نے کیا کام کیا. لیکن جب ہم خدا کے مذبے پہ خدا کے کلام کی خوشخبری کی منادی کو کر رہے ہوتے ہیں تو کلام کہتا ہے کہ سب سے پہلا درجہ اور آنر خداوند یسوع مسیح کا ہونا چاہیے. خداوند یسوع مسیح نے صاف کہا، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہے. عزیزو، یاد رکھیں یہاں پر ان رشتہ داروں کے نام لیے جا رہے ہیں جو ایک مرد اور ایک عورت دونوں کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. یہاں پر یہاں نہیں لکھا کہ سسر کا نام نہیں لکھا، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ جی ایک وقت آتا ہے کہ سسر کو انسان سائڈ پہ رکھ دیتا، اس کی تعریف نہیں کرتا. ساس کا نام بھی نہیں لکھا، لیکن یہاں پہ کس کا نام لکھا؟ باپ، ماں، بیوی، بچوں، بھائیوں، بہنوں. تو یہی انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں. اور اکثر اوقات لوگ کرتے بھی یہی ہیں کہ مذبح پہ خدا کے کلام کی خوشخبری کو شیئر کرتے ہیں تو شاگردیت سے زیادہ رشتہ داروں پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کا پاک کلام بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمیں اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے، اس کے بعد جب شاگردوں نے خدمت کا اور منادی کا آغاز کیا، عید پینتیکوست کے دن دیکھتے ہیں کہ پہلی بار جب پطرس نے اپنے منہ کو کھول کر واز کیا تو وہاں پر کوئی شاگردوں نے اپنے خاندان کی تعلیم نہیں دی اور نہ ہی وہاں پر کوئی خاندانی ڈسکشن ہوا، بلکہ جتنا وقت وہ خدا کی حضوری میں رہے اتنا دیر وہ خدا کی محبت کے بارے میں لوگوں کو بتاتے رہے کہ جن کو تو نے مارا کوٹا سمجھا اس کو ہی خدا نے مردوں میں سے جلایا، اس کو بہت سربلند کیا. انہوں نے خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتایا. عزیزو، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ان 3 حوالوں کے اندر
ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، جس میں سے میں چاہوں گا کہ ایک زندگی میں سے ہم سیکھیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ خدا کا پاک کلام ہمیں یہاں سکھانا کیا چاہتا ہے۔ کلام میں نہیں لکھا کہ اگر آپ خدمت کرتے تو اپنی بیوی کو چھوڑ دیں، ایسا کوئی کلام میں اس چیز کی ہمیں کہتے ہیں وضاحت نہیں ملتی، یا بیوی کو نہیں لکھا کہ جب تو خدمت میں آئے تو اپنے شوہر کو چھوڑ دے، ایسی کوئی وضاحت نہیں لکھی ہوئی، بلکہ یہاں پر جو باتیں لکھی ہیں آئیں ہم ان کو گہرائی میں جا کے سیکھیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا کیا ہے۔ اس کے لیے میں چاہوں گا کہ پرانے عہد نامے میں سے ہم ایک زندگی پر غور کریں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ جب خدا ہمیں شاگردیت کے لیے چنتا ہے تو وہاں پر خدا کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک پلان ہوتا ہے، ایک منصوبہ ہوتا ہے، تاکہ روح القدس ہمارے اندر سے ہو کر بات کرے، تاکہ جب ہم لوگوں میں جائیں، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لوگوں کو بتائیں تو زیادہ سے زیادہ لوگ توبہ کریں، بپتسمہ لیں، روح القدس کو انعام میں پا کر خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں، اور وہ بھی دلیری کے ساتھ رب الفاظ کو ابا یعنی اے باپ کہہ کے پکارنے والے بن سکیں۔ عزیزوں، میں چاہوں گا بغیر وقت کو ویسٹ کیے ہوئے پرانے عہد نامے میں سے میں کچھ باتوں کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں حوالوں کو نہیں پڑھوں گا، بس میں کہتے ہیں چیپٹر بتا دوں گا، آپ لکھ لیجئے کیونکہ وقت تھوڑا ہے اور میرے کو کہتے ہیں تمام باتوں کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پیدائش کو اگر ہم پڑھیں، جینیسس فرسٹ بک آف بائبل، جینیسس پیدائش، تو اس میں اگر آپ کلام مقدس کو کھولیں اور 12ویں چیپٹر پر غور کریں تو 12ویں باب کے اندر ہمیں سیکھنے کو ملے گا، یہاں پر خداوند ابراہیم کو بلاتے ہیں، کو پکارتے ہیں، اس کی یہاں پر کالنگ ہوتی ہے، اور خدا یہاں پر صاف اور واضح طور پر ابراہیم کو ایک کام کہتے ہیں کرنے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ پیدائش 12 باب کی پہلی آیت میں، جینیسس چیپٹر 12 اس کی فرسٹ ورس ہے، یہ لکھا ہے، اور خداوند نے ابراہیم سے کہا، تو اپنے وطن، اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث سے برکت ہو۔ یہاں پر خدا نے کہیں نہیں کہا تھا کہ آپ نے اپنے بھائی کے بیٹے کو اپنے ساتھ لینا ہے۔ آپ غور سے سنیے گا، آپ میرے ساتھ رہیں گے تو سمجھ پائیں گے کہ آج ہم کس چیز پر بات کرنے لگے ہیں۔ آج بہت سے لوگ ہیں، جب خدمت کے لیے ان کی کالنگ ہوتی ہے تو وہ کسی نہ کسی ایسے رشتہ دار کو یا ایسی زندگی کو اپنے ساتھ خدمت میں جوڑ لیتے ہیں کہ جو بعد میں اس کی خدمت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ خدمت میں دھیان دے کر بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ دوسرا شخص جو ہوتا ہے جس کو اس نے پیار محبت سے اپنے ساتھ رکھا ہوتا ہے، اس کی نظر کسی اور ہی طرف ہوتی ہے، اور وہ بار 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 جو وہ خدمت کر رہا ہوتا ہے، وہ دوسرا شخص اس کی خدمت میں روڑے پھینک رہا ہوتا ہے، پتھر پھینک رہا ہوتا ہے، اس کی رکاوٹ بنا ہوتا ہے، لیکن وہ ہر بار یہی کہہ کے چھوڑ دیتا ہے، کوئی بات نہیں، چلو یار میرا بھائی ہے، کر دیا تو کیا ہو گیا، چل یار کوئی بات نہیں، میری بہن ہے، کیا ہو گیا، کر دیا تو کوئی بات نہیں، چل یار یہ میری ماں ہے، کر دیا تو کیا ہو گیا، چل یار یہ میرا باپ ہے، کر دیا تو کیا ہو گیا۔ جب ایسا ہی ہے تو پھر ایسا ہم اپنے ساس سسر سالے اور سالی کے لیے ایسے لفظ اپنے منہ سے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ہم صرف اپنے سگے بہن بھائیوں اور ماں باپ کے لیے کیوں لفظ استعمال کرتے ہیں؟ عزیزو، یہاں پر جو سب سے زیادہ عزیزی رشتہ دار ہوتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے، ہمارے زندگی کے مالک نے انہی کا نام لیا، اور یہاں پر جو بزرگ ابراہیم ہیں، انہوں نے بھی یہی غلطی کی کہ انہوں نے اپنے بھائی کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے لیا، حالانکہ آواز کس کو دی تھی؟ بزرگ ابراہیم کو۔ خدا نے صاف کہا اپنے رشتہ داروں کو اور ناطے داروں کو، کیا لکھا ہے؟ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر۔ خدا نے تو نہیں کہا کہ کسی کو اپنے ساتھ لینا ہے، کیونکہ خدا جانتے ہیں کہ کون خدمت کے لیے چنا گیا ہے اور کون خدمت نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم زیادہ ہوشیار بن کر، ہم زیادہ چلاک بن کر، ہم ایسے لوگوں کو ساتھ ملا لیتے ہیں کہ جو بعد میں آ کر پوری کلیسیا کا بیڑا غرق اور تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟
یا تو گراؤنڈ لیول پہ لوگ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ہماری کلیسیا ترقی کر جائے، یا پھر سوشل میڈیا پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری براڈ سب سے زیادہ رنگین نظر آئے، جس کو مرضی دل کیا اٹھاؤ بلا لو، اٹھاؤ بلا لو، اور اس کے بعد بس ہماری براڈ پہ 50-60 لوگ، 100 لوگ، 200 لوگ نظر آنے چاہیے۔ اور اس چکر کے اندر وہ خدا سے دھیان ہٹا کر دوسری چیزوں پر چلے جاتے ہیں اور خدمت تہس نہس ہو جاتی ہے۔ جو خدا نے کلیسیا ان کو دی ہوتی ہے، جو خدا نے لوگ ان کو خدمت کے دیے ہوتے ہیں، کہ جن کے اندر اس خادم نے خدمت کرنی ہوتی ہے، کلام کا توڑا جو دیا ہوتا ہے، جو اس نے شیئر کرنا ہوتا ہے، پھر وہ نہیں شیئر کر پاتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ غلط لوگوں کو انویٹیشن دینا، چاہے وہ ماں ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے بہن ہو، اور آج کے وقت کے اندر وہ خادمین جن کو خود خدا کے کلام کی نالج نہ ہو۔ یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہمیں ابراہیم کی زندگی سے سیکھنے کو ملتا ہے، بزرگ کی زندگی سے، کہ یہاں پر جو ہے جب ان کو بلایا تو انہوں نے کیا کیا؟ بزرگ لوط کو اپنے ساتھ لے لیا، اپنے بھائی کے بیٹے کو لے لیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کے والد جو بزرگ تارا تھے، انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے اور اپنے پوتے کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، اور جب خدا نے بزرگ ابراہیم کو آواز دی تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کو چھوڑ کے جائیں، انہوں نے ان کو لے لیا ساتھ میں۔ اور ایسے ہم بھی کرتے ہیں کہ جب خدا نے ہمیں خدمت کے لیے بلایا ہوتا ہے، ہم کسی کو ساتھ میں رکھ لیتے ہیں اور ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تب یہاں پر بزرگ ابراہیم بھی ساتھ میں لے چلے، اور ان کو نہیں پتا آگے جا کے کیا ہونے والا ہے، اور ایسے ہم بھی آج نہیں جانتے کہ آگے جا کے کیا ہونے والا ہے۔ اور جب وہ لے کے چلے تو کیا ہوا؟ سب سے پہلے جو ان کے بیچ میں دراڑ آئی وہ جائیداد کی دراڑ آئی۔ جب مال و اسباب بڑھ گیا، جانور مویشی بڑھ گئے، تو آپس میں اس چیز کا اتفاق ہوا کہ اب آپ الگ ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ ہمارے نوکر اور آپ کے نوکر آپس میں لڑنے لگ جائیں۔ کیا خدا ان باتوں کو پہلے نہیں جانتے تھے؟ کیا خدا نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ اپنے ناطے داروں کے بیچ میں سے نکل آئیں؟ لیکن انہوں نے اپنے بھائی کے بیٹے کے پیار میں اس کو ساتھ میں رکھا۔ اب رکھنے سے پرابلم کیا ہوئی؟ رکھنے سے پرابلم یہ ہوئی، پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ جب یہ پہلی چیز کے کہتے ہیں جائیداد کا جھگڑا نہ ہو جائے، اس کی پرابلم۔ اور دوسری بات کیا ہوئی کہ اس نے وہ بزرگ لوط نے وہ جگہ چنی جو دیکھنے میں بہت ہری بھری تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ سب سے زیادہ گناہ اس ہی جگہ پہ کیا جاتا ہے، اور وہ جا کر وہاں بس گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جب خدا نے اس شہر کو تباہ کرنا چاہا، بلکہ اس سے پہلے ہم دیکھا جائے تو کہتے ہیں جو ان کے بھتیجے ہیں لوط کو کوئی اغوا کر کے لے گیا، پھر جا کے بزرگ ابراہیم کو جا کے جنگ لڑنی پڑی اور سب کچھ واپس لے کے آنا پڑا۔ کیا خدا نے بزرگ ابراہیم کو جنگ کے لیے چنا تھا؟ لیکن پھر بھی ہم یہاں پر خدا کی محبت دیکھتے ہیں، جب کسی سے پیار کرتا ہے تو خدا کبھی بھی اس کے ساتھ بے وفا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے خدا کی محبت کا سٹینڈرڈ، یہ ہے خدا کی محبت کا معیار۔ ہم جتنے بے وفا ہو جائیں، لیکن ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہمیشہ وفادار رہتا ہے۔ جب اس نے چنا ہے تو وہ ہم سے کام لے کر چھوڑے گا۔ آپ دیکھیں کوئی وہ جنگی لڑنے والا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے جا کر اس سارے مال کو اور اس بادشاہ کو بھی جس کو جنگ کر کے لے گئے تھے، لوٹ کے لے گئے تھے، ان ساروں کی چیزوں کو بھی واپس لے کے آئے۔ اور اس کے بعد یہیں پر کہانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہم دیکھتے ہیں آگے جا کے کیا ہوتا ہے کہ خدا نے جب دیکھا کہ سدوم اور عمورہ کا گناہ بڑھ چکا ہے، تو خدا نے جب اس شہر کو ختم کرنے کا سوچا تو یہاں پر بھی بزرگ ابراہیم نے آ کر کیا کیا؟ خدا کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی کہ میرا رشتہ دار وہاں پر ہے، اس کو آپ بچا لیں۔ کیا آپ اس شہر کو تباہ نہیں کریں گے اگر وہاں پر کوئی ایک بھی راستہ باز مل جائے؟ لکھا ہے نا، اگر 22 آیت پڑھیں، پیدائش 18 کی 22 پر لکھا ہے، سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور سدوم کی طرف چلے، پر اب ابراہیم خداوند کے حضور کھڑا ہی رہا۔ تب ابراہیم نے نزدیک جا کر کہا، کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ شاید اس شہر میں 50 راست باز ہوں، کیا تو اسے ہلاک کرے گا؟ اور ان 50 راست بازوں کی خاطر جو اس میں ہوں، اس مقام کو نہ چھوڑے گا؟
آج ہماری بھی عزیزوں غلطیوں کی وجہ سے خدمت میں، خدا کے کام میں رکاوٹ آتی ہے. ہمارے غلط چناؤں کی وجہ سے کتنی بار خوشخبری کا پیغام خراب ہوتا ہے. کتنی بار جب ایک خادم کو کہتے ہیں کلام کے لیے جانا ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی رشتہ دار کی وجہ سے یا تو جیل میں بیٹھا ہوتا ہے یا پھر ہاسپٹل میں بیٹھا ہوتا ہے کہ جی فلانے فلانے رشتہ دار نے کہتے ہیں شراب پی کے کسی کو مار دیا، تو جا کے جی اس کو جیل میں سے چھڑا کے لے کے آؤ. یا کوئی نشہ بیچتا پکڑا گیا، اس کو جی چھڑا کے لے کے آؤ. حالانکہ خادم اور اس کے گھرانے میں کوئی ایسا کام نہیں ہے، لیکن اسے خدمت میں اپنے ساتھ کسی ایسے خاندان کو رکھ لیا ہے کہ جو غیر نجات یافتہ ہے، جس کی کالنگ نہیں ہے. کلام نہیں کہتا کہ آپ ان کو چھوڑ دو، لیکن آپ کو ان کے ساتھ ایک ڈسٹنس مینٹین کر کے رکھنا پڑے گا. لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے. اور یہاں پر بھی ایسا ہوا، 50 سے بات شروع کرتے 10 پر آ گئی بات. اور جب 10 پر بات آ گئی، خدا نے کہا میں وہ بھی کرنے کو تیار ہوں. کیونکہ خدا جانتے تھے کہ جو بزرگ ابراہم بات کر رہے ہیں وہ اپنے بھتیجے بھائی کے بچے لوط کے، اس کے خاندان کے لیے بات کر رہے ہیں. خدا مانگنے سے پہلے جانتے کہ ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں. تو خدا نے پورے کو سنا. اور اس کے بعد جب خدا نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنا تھا، تو خدا کے فرشتوں نے کیا کیا، جا کر ان کے گھر پہ نکالنے کی کوشش کی کہ نکل جاؤ وہاں سے. نکالنا چاہ رہے اور وہ نکلنا نہیں چاہ رہے. وہ اپنی رشتہ داریوں کے چکر میں لگے ہوئے ہیں اور مجبوری ان کو وہاں سے کھینچ کے نکالنا پڑا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ملک میں جب خدا کے فرشتے سورگدوت جب اس ملک میں گئے سدوم اور عمورہ میں، تو اتنا پاپ تھا، اتنا گناہ تھا کہ لوگ یہ چاہا ان مردوں نے کہ لوط کی بیٹیوں کے ساتھ غلط کام کرتے. انہوں نے بولا بھی کہ میری بیٹیوں کو لے لو، نہیں، انہوں نے کہا ہمیں ان مردوں کے ساتھ گناہ کرنا ہے. اور وہ مرد کون تھے؟ وہ خدا کے فرشتے تھے. وہ اتنا غلط ملک تھا، اتنا گناہ آلودہ ملک تھا کہ جس کے اندر خدا کے فرشتوں صرف اس کے بھائی کے بچے اور اس کی بیوی اور اس کے بچوں اور دمادوں کے لیے گھر میں جانا پڑا چھڑانے کے لیے. اب سوچیں خدا ہمارے لیے ہے، لیکن پھر بھی ہم خدا کے ساتھ پیار نہیں کرتے. ہم پھر بھی خدا سے زیادہ دنیا اور اس کے کاموں اور رشتہ داریوں کو ترجیح دیتے ہیں. دیکھیں خدا کے پیار کا سٹینڈرڈ چیک کریں، خدا کی محبت کریں. جس شہر کو خدا تباہ کرنا چاہتے ہیں، اسی شہر کے اندر خدا کے فرشتوں کے ساتھ لوگ زنا کرنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. صرف اس کی وجہ کیا ہے؟ لوط کے کہتے ہیں ابراہیم کے بھتیجے کی وجہ سے، کہ اس کو چھڑانے کے لیے وہاں گئے تھے، نکالنے کے لیے وہاں گئے تھے. اور پھر بھی وہ نکل نہیں رہے، ان کے ہاتھوں کو کھینچ کر وہاں سے نکالا گیا، زبردستی نکالا گیا وہاں سے. اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کے فرشتے نے جب کہا کہ آپ جلدی کر کے نکل جائیں، پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا، تو کیا کہتے ہیں کہ ہم راستے میں ہلاک نہ ہو جائیں کیونکہ سفر بہت لمبا ہے، ہمیں کہتے ہیں اجازت دے کہ ہم یہ قریب کے شہر میں چلیں. تو خدا نے اس ہاتھ کے شہر کو بھی جس کو تباہ کرنا تھا، نیست و نابود کرنا تھا، خدا کے فرشتوں نے کہا چلو تمہاری وجہ سے ہم اس شہر کو تباہ نہیں کریں گے. سوچیں ہمارے آج کتنے کاموں کی وجہ سے خدا کی خدمت میں رکاوٹ آتی ہے. ان زندگیوں سے سیکھنے کی کوشش کریں کہ خدا نے اس شہر کو بھی ختم کرنا تھا، لیکن وہاں پر کیا ہوا؟ لوط اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ جا کر رہنے لگا. میں کچھ شارٹ میں بتا رہا ہوں، زیادہ ڈیپلی نہیں جا رہا، تو اس لیے کچھ ریلیشنز کو میں سکپ کر رہا ہوں. تو وہاں پر یہ کہتے ہیں جو بزرگ لوط ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ جا کر غار میں رہنے لگ گئے. اور وہاں پر ایک اور بڑے پاپ نے جنم لیا کہ وہاں پر بھی غار کے اندر باپ کو اتنا نشے میں کر دیا بچیوں نے کہ ایک دن ایک بیٹی نے اس کے ساتھ کہتے ہیں ہم بستری کی، پھر دوسرے دن دوسری بیٹی نے اس کو اتنا مے کے نشے میں کر دیا کہ اس کو ہوش ہی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ ان چیزوں کو جانتے ہوں گے کہ جب کوئی نشہ کرتا ہے تو نشے کا ایک لیول آ جاتا ہے کہ جس کے اندر ایسا لگتا ہے کہ بندہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے، لیکن وہ سامنے نہیں بیٹھا ہوتا، اصل میں اس کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. اور جب آپ اس سے اگلے دن پوچھیں گے تو وہ کہے گا مجھے یاد ہی نہیں ہے. اور واقعی اس کو یاد نہیں ہوتا، کیونکہ نشے نے اس کو اتنا گمراہ کر دیا ہوتا ہے، اتنا اندھا کر دیا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتی ہے.
اور यहाँ पर उन बच्चियों ने भी अपने बाप के साथ ऐसा ही किया कि उसको नशे की उस स्टैंडर्ड पे ले गए कि उसको पता ही नहीं चला कि उसके साथ हो क्या रहा है। अजीजों, याद रखना, खुदा कभी ऐसे पाप को पसंद नहीं करता कि कोई बाप अपनी बेटी के साथ शादी करे। लेकिन यहां पर इब्राहिम की गलती की वजह से एक बाप के साथ उसकी दो बेटियों ने, कहते हैं एक तरह से शादी का भी कह सकते हैं कि उनसे बच्चे पैदा करवाए। हमें सोचना चाहिए कि कलाम के कलाम मुकद्दस में जो बातें लिखी गई हैं ये हमारे लिए नसीहत के लिए लिखी गई हैं, ताकि हम जानें कि खुदा हमसे कितनी मोहब्बत करता है। हम कितने भी बेवफा हो जाएं, हम कितनी भी गलतियां कर लें, खुदा ने हमें बुलाया है तो हमने खुदा के पाक इरादे में ही चलना है। हमने खुद सियाना नहीं बनना, हमने ऐसे लोगों को साथ नहीं जोड़ना कि जिसकी वजह से मुसीबत खड़ी हो जाए। अब यहां पर देखें, इससे पहले ऐसे पाप का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन लूत के दौर में दिखता है कि उसकी बेटियों ने अपने बाप के साथ हमबिस्तरी की। और उसके बाद भी यहां पर बात खत्म नहीं होती है। आगे जाके खुदा कहते हैं 75 साल की उम्र में जब खुदा ने इब्राहिम को बुलाया तो उसके बाद 100 साल की उम्र में खुदा ने उनको इज़हाक दिया। लेकिन इस 25 साल के टाइम पीरियड के अंदर क्या कुछ हुआ मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। और उसके बाद भी कहते हैं बुजुर्ग इब्राहिम ने एक गलती की कि अपनी बीवी के कहने की वजह से वो हाजरा के पास चला गया, अपनी बीवी को खुश करने के लिए कि जी हम तो मेरे पास औलाद नहीं है तो मेरी नौकरानी के पास जा, जो औलाद होगी उसको हम रख लेंगे। जी औलाद हो गई। औलाद जब देखा हाजरा ने बहुत खूबसूरत है तो उसने देने से इनकार कर दिया। जब देने से इनकार कर दिया तो आपस में झगड़ा शुरू हो गया दोनों औरतों के बीच में। जब झगड़ा शुरू होने लग गया तो उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा ने पूरे 100 साल के टाइम के ऊपर खुदा ने अपने वक्त पर जो खुदा ने बुजुर्ग इब्राहिम के लिए ठहराया था, खुदा ने उनको इज़हाक दिया। और उसके बाद जब वो दोनों बच्चे बड़े हुए तो आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे पे हसद करने लगे, एक दूसरे पर तनकीदें करने लगे, हंसी मजाक करने लगे, और सारा को ये बातें पसंद ना आई और अलहदा कर दिया। अब यहां पर भी खुदा ने उनको कहा, बुजुर्ग इब्राहिम को, कि जो तेरा बेटा सारा से पैदा हुआ है मैं उसी को बरकत दूंगा। लेकिन यहां पर कितनी बार खुदा के कहते हैं बुजुर्ग इब्राहिम ने कितनी बार खुदा से कहा कि नहीं, आप इस्माइल को ही बरकत दे दें, इसहाक को छोड़ दें। लेकिन खुदा ने वही किया जो खुदा के पाक इरादे में था। अजीजों, आज हम कितनी बार अपनी बीवी के कहने पे या अपने रिश्तेदारों के कहने पे खुदा के काम को डिस्टर्ब करते हैं। हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना है। जब खुदा ने कहा है मैं दूंगा तो दूंगा, हमें वक्त का इंतजार करना चाहिए। अगर वो सारा की बात को नहीं मानते तो आज जो मसीही हैं, जो यीशु मसीह के पैरोकार हैं, आज जितनी मुश्किल में नहीं होते, आज जितनी मुश्किल के अंदर मसीही लोग नजर आते हैं। अगर इब्राहिम गलती नहीं करते, बुजुर्ग इब्राहिम, तो आज हमें ये प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ती। आज भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं क्यों इन बातों को पुराने एहदनामे से आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि हम समझे खुदा की मोहब्बत को। आज भी खुदा ने हमें कहते जिस काम के लिए चुना है, हम उस खिदमत से हटकर दूसरी चीजों पर फोकस करके बैठे हुए हैं और खुदा की मिनिस्ट्री को खराब कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को खराब कर रहे हैं, खुदा की मोहब्बत को पीछे करके हम दुनियावी चीजों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। और यहां पर आकर हम क्या कर रहे हैं, मसीह की खिदमत में खराबी और खलल पैदा कर रहे हैं। अजीजों, याद रखना, बुजुर्ग इब्राहिम अगर गलती ना करते तो आज हमारे लिए ये मुसीबत ना होती। आज भी अगर कोई खादिम गलती करता है तो याद रखना वो तमाम कलीसिया के लिए मुसीबत होती है, तमाम बच्चों के लिए मुसीबत होती है। मैंने ऐसे ऐसे घराने देखे हैं कि जिनके अंदर खुदा के जो खादिम होते हैं उनके बच्चे बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी बहन की मोहब्बत में, अपने भाई की मोहब्बत में, अपनी माँ की मोहब्बत में, कि नहीं यार मेरी माँ नाराज हो जाएगी, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे को जाने दे यार, वो मेरी बहन के साथ जा रहा है, जाने दे। और बाद में पता चलता उसकी बहन के बच्चे तो शराबी कबाबी हैं और उसने अपने बच्चे को तो खुदा की खिदमत के लिए मखसूस किया हुआ है। वो शराबियों के साथ कैसे भेज सकता है अपने बच्चे को, क्योंकि उसकी मां नाराज हो जाएगी, उसका बाप नाराज हो जाएगा। इस चक्कर में उसने क्या किया, नहीं यार कोई बात नहीं, मेरी माँ क्या सोचेगी, बाप क्या सोचेगा, कोई बात नहीं, मैं अपनी बहन के साथ अपने बच्चे को भेज देता हूँ, उसके घर में 2 दिन रह के आ जाएगा, 3 दिन रह के आ जाएगा। अरे कोई बात नहीं, चाचू है उसका यार, जाने दो यार, मेरा बाप क्या बोलेगा, चाचू क्या बोलेगा यार, मेरा भाई क्या बोलेगा, जाने दो, उसका चाचू है यार, 2 दिन रह के आ जाएगा घर में।
پتہ چلے چاچو خود سب سے بڑا ہربنچی ہو، شرابی ہو، نشہ بیچنے والا ہو، زناکار ہو. اور جب بچہ ایسی صحبت میں رہے گا تو اس کے بعد جب وہ بچہ تباہ ہو کے واپس آئے گا تو اس کے بعد وہ باپ کیا کرے گا جو خدا کا خادم ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کے بعد اپنے بچے کو لاٹھیوں سے مارے گا، بیلٹوں سے مارے گا، بجلی کی تاروں سے مارے گا، کہتے ہیں بلوں سے مارے گا، ہاکیوں سے مارے گا. کیوں مارے گا؟ کیوں مار رہے ہو اپنے بچے کو بھائی؟ خدا نے بچہ آپ کو برکت دی تھی. خدا نے کب کہا تھا کہ اپنی رشتہ داری کو زیادہ اہمیت دے کر اس بچے کو، جس کام کے لیے میں نے اس بچے کو بلیسنگ کے طور پر آپ کو دیا تھا، آپ نے کو کس نے کہا کہ اپنی بہن کے گھر میں 3 دن کے لیے جا کے رہنے دو، یا اپنے 4 دن کے لیے بھائی کے گھر میں جا کے رہنے دو، یا اپنے ساس سسر کے گھر میں جا کے رہنے دو، یا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے دو؟ بہت زیادہ ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے عزیزو. کلام سکھاتا ہے اولاد برکت ہے خدا کی طرف سے. آج ماں باپ اپنی غلطیوں سے بچوں کو تباہ کر دیتے ہیں، ان بچوں کو جن کو خدا نے اپنی خدمت کے لیے مخصوص کیا ہوتا ہے. اور جب وہ بچے تباہ ہو جاتے ہیں تو بچوں کا مار مار کے بیڑا غرق کر دیتے ہیں. کلام میں بے شک لکھا ہے لاٹھی سے مار تو مر نہیں جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود خراب کر کے اس کے بعد اس کو ماریں. بائبل اس چیز کی کہیں وضاحت نہیں دیتی. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے صاف اور واضح طور پر ہم آتے ہیں اب نئے عہد نامے میں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے ہمارے زندگی کے مالک خداوند یسوع مسیح نے صاف اور واضح طور پر بتا دیا کہ جب تم شاگردیت میں آئے ہو تو تمہیں یہ سب کام کرنے پڑیں گے. اگر کوئی خراب ہے اس سے کنارہ کرو، کیونکہ تمہارے بعد تمہارے بچے بھی اس کام کو کریں گے. کیا کلام میں لکھا ہے؟ ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. جب آپ نے توبہ کر لی، بپتسمہ لے لیا، تو آپ کا پورا خاندان خدا کے پاک ارادے میں آ چکا ہے. پھر اپنی حرکتوں سے اس کو ہم نے تباہ نہیں کرنا ہے. آگے دیکھیں کیا لکھا ہے. میں چاہوں گا کہ کوئی اس کو پڑھے، آگے پڑھے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. لوکا کی انجیل 14 باب کی 28 آیت سے پڑھ دیجئے، 28 سے 30 تک پڑھ دیجئے. بلکہ 28 سے 30 نہیں، بلکہ 28 سے 33 تک پڑھیں. لوکا کی انجیل 14 باب کی 28 سے 33 آئے. کیونکہ تم میں ایسا کون ہے کہ جب وہ ایک برج بنانا چاہے تو پہلے بٹ کر لاگت کا حساب نہ کر لے کہ آیا میرے پاس اس کے تیار کرنے کا سامان ہے یا نہیں. ایسا نہ ہو کہ جب تو نیو ڈال کر تیار نہ کر سکے تو سب دیکھنے والے یہ کہہ کر اس پر ہنسنا شروع کریں کہ اس شخص نے عمارت شروع تو کی مگر تکمیل نہ کر سکا. 31 آیت ہے. یا کون ایسا بادشاہ ہے جو دوسرے بادشاہ سے لڑنے جاتا ہو اور پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کر لے کہ آیا میں 10,000 سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں یا نہیں، جو 20,000 لے کر مجھ پر چڑھ آیا ہے. نہیں تو جب وہ ہنوز دور ہی ہے ایلچی بیچ کر شرائط صلح کی درخواست کرے گا. 33 آیت. بس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. آمین. دیکھیں یہاں پر صاف لکھا ہے کہ اسی طریقے سے اگر کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. یہاں پر صاف لکھا ہے کہ تعمیر کی شروعات کرے اور وہ اس کو پورا نہ کر سکے تو لوگ کیا کریں گے؟ ہنسیں گے. ایسے ہی جب ایک خادم نکلتا ہے خدمت کے اندر رہتا ہوا، جب رشتہ داریوں کے چکر کے اندر پڑ جاتا ہے، جب ان کی اولاد خراب ہو جاتی ہے تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ خادم کے اوپر ہنستے ہیں، اس پر کہہ کے اڑاتے ہیں. او ویکھو جی پادری صاحب نو دنیا نو تعلیم دیندا جے، ایدے اپنے پتراں نو ویکھو کی کرن دے نے، ایدی اپنی کڑی نو ویکھو کی کرن دے نے. پھر وہ نہیں دس دے کہ ایدے وچ ساڈی غلطی اے ہے گی کہ اساں نے یسوع تو زیادہ اپنے رشتہ داراں کو ترجیح دیتی. پھر نہیں بتاتے، پھر وہ چھپاتے ہیں اپنی ان باتوں کو.
اور پھر جب لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں تو پھر میں بتاؤں گا کہ یہاں پر آ کے وہ کیا کرتے ہیں, اپنے بچوں کا مار مار بیڑا گرک کر رہے ہوتے ہیں. نہ کریں ایسا, اپنے بچوں سے محبت سے بات کریں. خدا نے آپ کو برکت کے طور پر دیا ہے, بچوں کو قریب جائیں, ان کو اپنا دوست بنائیں. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا, بچوں کو میرے پاس آنے دو, ان کو منع نہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں کی. خدا بچوں سے پیار کرتا ہے. خدا نے کبھی نہیں, خداوند یسوع مسیح نے نہیں کہا تم اپنے بچوں کو مارو. جب خداوند یسوع مسیح نے آپ کو شاگردیت کے لیے چن لیا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ فضل کا دور ہے. پولس رسول کو خداوند یسوع مسیح نے سمجھایا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے, تب اس نے جانا کہ فضل سب کچھ ہے. تو جب ہم خداوند یسوع مسیح کے فضل میں آ چکے ہیں, ہمارا گھرانہ نجات پا چکا ہے, تو کسی اپنی بہن یا کسی اپنے بھائی یا اپنی ماں یا اپنے باپ یا اپنی پھپھو یا دادی یا دادے کے چکر میں اپنی خدمت کو برباد نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا بیٹا ہے, جو آپ کی بیٹی ہے, آپ کے بعد وہ خدمت کے اندر خدا نے اس کو چنا ہو کہ اس کے بعد وہ خدا کی خدمت کو انجام دے. اپنی کالنگ کو سمجھیں, اپنی بلاہٹ کو سمجھیں کہ خدا نے آپ کو کس لیے الگ کیا ہے. بہت ساری کہتے ہیں دنیا میں لوگ ہیں, خدا نے سب کو کیوں نہیں بلا لیا. میں بہت خوبصورت کہتے ہیں گواہی سن رہا تھا اپنی بڑی بہن سسٹر مارتھا کی, وہ جب عبادت کے شروع میں گواہی شیئر کر رہی تھی تو میں یقین مانے جب ان باتوں کو سنتا ہوں تو دل بھر آتا ہے کہ جب خدا آپ کو ڈانٹے تو سمجھ جائیں کہ خدا آپ سے کتنا پیار کرتا ہے. خدا جس کو پیار کرتا ہے اسی کو ڈانٹتا ہے, اسی کو چھانٹتا ہے. یاد رکھنا, یہ دنیا بھری پڑی ہے, ہر ایک کو خدا نہیں ڈانٹتا. کلام سکھاتا ہے خدا جس سے محبت کرتا ہے اس کو ڈانٹتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کتنی بار ایسا بولتے ہو کہ یار وہ بھی تو فلاں غلط حرکت کرتا ہے, اس کے بھی تو فلاں غلط رشتہ دار ہیں, ان کو تو خدا کچھ نہیں کہتا. شکر کریں خدا کا کہ آپ خدا کے فضل کے نیچے ہیں, آپ خدا کی بلاہٹ کے اندر ہیں, کہ جب ہم تھوڑے سے ہلکے سے پیر کو غلط کرتے ہیں خدا اسی وقت ہم کو پکڑ کے کھینچتا ہے واپس اور کہتا ہے بیٹے واپس آ جا, میری بیٹی واپس آ جا, تو میری ہے, تجھے میں نے اپنے بیٹے کے خون سے خریدا ہے, کہاں چل پڑا تو. تو ہمیں وہاں پر کیا کرنا چاہیے, خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ جب خدا ڈانٹے تو اس ڈانٹ کو ہم نے سختی نہیں خدا کی سمجھنی, بلکہ وہاں پر خدا کی محبت کو جاننا ہے, کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم آسمان کی بادشاہت میں خدا کے ساتھ رہیں. عزیزو تو عزیزو میرا ایمان ہے کہ ہم نے تھوڑے سے ٹائم کے اندر جن باتوں کو سیکھا ہے, ہمیں سمجھا ہے کہ ہمیں جب خدا نے بلایا ہے ہم نے اپنی بلاہٹ کو سمجھنا ہے, اور جو خدا نے ہمیں توڑا دیا ہے اس توڑے کے مطابق ہم نے اپنی خدمت کو انجام دینا ہے. اور خدا کا جب سرفرازی کا وقت آئے گا خدا ہمیں وقت پر سرفراز کرے گا, اور وہ بہتر نہیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بہترین وقت ہوگا, وہ ایسا وقت ہوگا کہ لوگ خود جانیں گے کہ آپ مسیح کے سچے پیروکار ہیں. خداوند آج کے کلام سے آپ سب کو برکت دے اور توفیق دے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے سچے شاگرد بن جائیں اور کلام کے محض سننے والے نہ بنیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں. گاڈ بلیس یو آل. جے مسیح کی.